بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ خبر تو پہنچ ہی گئی ہوگی کہ ترکی میں ایک بہت بڑے اور پرانے میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اس مسجد میں ایسی کیا بات ہے کہ اس مسجد کے مسجد بننے پر آج پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس مسجد کو میوزیم سے دوبارہ مسجد بنانے کے لیے ترکی کے سردار یعنی رجب طیب ایردوغان نے پچھلے 6-7 سالوں سے لگاتار سیاسی طور پر بہت زیادہ محنت کی ہے؟ اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ مسجد کی میوزیم سے دوبارہ مسجد بننے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ امید ہونے لگی ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اپنی جن بلندیوں کو کھو چکا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے جن بلندی اور ترقی کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا، تو یقیناً ترکی کو اس مسجد کے ذریعے پہلی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہاگیا صوفیہ مسجد کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور اسے کس نے بنوایا تھا، اور آخر کیا وجہ تھی کہ یہ ایک مسجد سے میوزیم بن کر رہ گئی تھی۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 537 عیسوی سے، جس شہر کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ 537 عیسوی میں اسے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس وقت قسطنطنیہ میں بیزنطینی عیسائیوں کی سلطنت قائم تھی، لہٰذا اس وقت کے موجودہ شہنشاہ کے حکم سے ہی قسطنطنیہ یعنی استنبول میں اس عمارت کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس عمارت کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ اس کو فتح کرنا تو دور، بڑی سے بڑی فوجیں بھی اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی۔ شروع میں اس عمارت کو ایک چرچ کے طور پر بنایا گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جس وقت اسلام سیاسی طور پر سب سے زیادہ کمزور تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اس وقت پھیلنا شروع ہوا تھا، اور اسلام کو ماننے والے لوگ صرف اور صرف ایک چھوٹے سے شہر مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو فتح کریں گے۔ صحابہ کو پورا یقین تھا کہ نبی نے جو فرمایا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اب وقت آتا ہے 1453 کا۔ 1453 29 مئی کے دن ارطغرل غازی کی قائم کی گئی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ میں 7ویں نسل میں پیدا ہونے والا صرف ایک 21 سال کا مجاہد یعنی سلطان محمد، جسے ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ اپنی فوج کو لے کر اس قلعے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف یہی امید تھی کہ کاش میں وہی سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں حضور نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کی ہے، اور صحابہ سے یہ فرما دیا ہے کہ یقیناً جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور اس کی پوری جماعت جنتی ہوگی۔ اور آخر کار کڑی محنت اور سینکڑوں شہادت کے بعد سلطان محمد کو فتح حاصل ہوئی۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد نے اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس کو جو بھی نقصان پہنچا گیا تھا اس کو پھر سے نئی طرح سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے بعد اس میں 4 میناروں کو بھی لگوایا گیا تھا۔ جمعے کے دن اس میں پہلی نماز ادا کی گئی، جس میں خود سلطان محمد بھی موجود تھے، اور اس نماز کی امامت بھی سلطان محمد نے خود کی تھی۔ اس کے بعد یہ تقریباً 500 سالوں تک مسجد ہی رہی اور اس میں نماز ادا کی جاتی رہی۔ لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا تھا جہاں مسلمانوں کی بربادی کا دور شروع ہوا، اور آج تک مسلسل مسلمان اسی حال میں جی رہے ہیں، یعنی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا دور۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تو ترکی دیش کو بھی ایک سیکولر ترکی کے طور پر تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی کمان سنبھالی تھی ایک ایسے شخص نے جو ظاہری طور پر مسلمان تو تھا لیکن اندر سے مسلمانوں کا ہی دشمن تھا۔ اس کا نام تھا کمال اتاترک۔
جب ترکی کی کمان اس کے ہاتھ میں آئی تب اس نے 1934 میں اس مسجد کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ لہٰذا 1934 سے لے کے اب تک یہ مسجد ایک میوزیم کے طور پر ہی رہی اور لوگ اس میں نماز ادا نہیں کر سکے۔ لیکن بیتے پچھلے 8-10 سالوں سے جب ترکی کی کمان رجب طیب ایردوگان صاحب کے پاس آئی تب پوری دنیا کے مسلمانوں میں اور بالخصوص ترکی کے مسلمانوں میں یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اب دوبارہ اسے میوزیم سے مسجد بنا دیا جائے گا، اور رجب طیب ایردوگان نے بھی اپنے پچھلے الیکشن کی ریلیز میں یہ وعدہ کیا اپنے قومی مسلموں سے کہ میں سطح میں آتا ہوں تو پھر سے اسے میوزیم سے مسجد بنا دوں گا۔ بالآخر بڑی سیاسی محنتوں کے بعد رجب طیب ایردوگان نے وہ کر دکھایا جس کا انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا تھا۔ یقیناً اسلامک ہسٹری میں اس مسجد کو کافی اہمیت حاصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان سے رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے درد پیدا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔